سورہ فجر کی ابتدائی 3 آیات فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی۔ 10 راتوں سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ ذوالحجۃ الحرام کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی۔ والشفع، اور جفت کی قسم، جفت سے مراد یوم نحر یعنی عید الاضحیٰ کی قسم ارشاد فرمائی۔ والوتر، اور طاق کی قسم، اس سے مراد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور یہ ایام جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں، ان ایام کی فضیلت اور ان کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ رمضان یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور عظمت کے اعتبار سے ذوالحجہ کو فضیلت حاصل ہے کہ اس میں کی گئی عبادات، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں کیا گیا نیک عمل 700 گنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور خاص طور پر جو پہلے 10 دن ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام۔ ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اور دیگر دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب عمل ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، سوائے اس شخص کے کہ جو اس حال میں نکلا کہ راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، واپس کچھ لے کر نہیں آیا، جان بھی قربان کی، مال بھی قربان کر دیا، فرمایا وہ فضیلت میں بڑھ جاتا ہے، ورنہ ادروائز ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت لوٹنے کے ایام ہیں، اس کی بخشش اور اس کی طرف سے فضل حاصل کرنے کے ایام ہیں۔ ان راتوں کو عبادت کے اندر گزاریں، دن کو ہو سکے تو روزہ رکھیں، اگرچہ روزہ رکھنا فی الحال بہت مشقت طلب ہے، لیکن دنیا کے اندر جو عمل جتنا زیادہ مشقت طلب ہوگا، کل بروز قیامت میزان عمل پر اتنا زیادہ وزن دار ہوگا۔ تو یہ ایام جو ہے یہ عبادت کے ایام ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ایام ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ فرمایا نا کہ مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ فیہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ایک تو رجب، ذی القعد، ذوالحج اور محرم، 3 مہینے بالترتیب ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے جو ہے یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں کے اندر حرمین طیبین کی طرف لوگ سفر اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے ان مہینوں کو فضیلت اور برکت حاصل ہے۔ تو ذوالحجۃ الحرام کے ایام ابھی شروع ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر ان مہینوں میں حاجی سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اور حج کے ایام میں مخصوص یوم عرفہ اور خاص طور پر یوم نحر، یوم ترویہ، یہ سارے ایام حج ہیں۔ اور پھر جو لوگ حج پر نہیں جا سکے
پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسا جوش و جذبے والا اور عبادات پر مداومت اختیار کرنے کے لیے اور عبادات میں اخلاص و محبت پیدا کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رب کو منانے کے لیے یہ ایام بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ جو حج پر نہیں جا سکے، بہرحال دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں، قربانی کی صورت میں وہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش کی جانے والی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں اور محبت الہی میں سرشار ہوتے ہیں۔ قربانی جو ہے یہ اس کے وجوب پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں قربانی واجب کب ہوتی ہے، یا ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں واجب، تو اس کی فضیلت و اہمیت یہ بھی ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن ہم ایک بکرا لے کر ذبح کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا ہے۔ تو قربانی کے وجوب کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، شرعی مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، لیکن اس کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ قربانی کرتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز یہ قربانیاں اپنے بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گی، اور قربانی کا خون جب ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جاتا ہے، اور قربانی کرنے والے کو یہ جانور بطور سواری پل صراط پر سے گزرنے کے لیے پیش کی جائیں گی، اور یہ خوش نصیب ان سواریوں کے اوپر سوار ہو کر پل صراط سے گزرے گا۔ ہمارے ہاں چونکہ فتنوں کا دور ہے، اس وقت دین اسلام پر خاص طور پر سخت وقت ہے۔ کوئی بھی ہم اللہ رسول کی بات کرتے ہیں تو دشمنان خدا و رسول اس کی کسی نہ کسی انداز سے مخالفت پیش کرتے ہیں، اپنے تہیں کچھ نہ کچھ تو جہاد پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا مقصد ہی اسلام کی مخالفت ہے، لیکن اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو مسلمان ہیں، اور میں تو ایسے مسلمانوں کو یوں کہتا ہوں کہ جو بیچارے احساس کمتری کا شکار ہیں، ایسے مسلمان جو احساس کمتری کا شکار ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت ایمان سے نوازا ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر سر تسلیم خم کریں، وہ اس طرح کی باتوں میں آ کر الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جی جانور اتنے ذبح کرتے ہیں، یہ جانور کسی پیسے کسی غریب کو دے دیں، اور جانور ہی ذبح کرنا کیوں ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل عید الاضحیٰ کے دن خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ یعنی خون بہانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی قربانی جانور ذبح کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ رسول کا حکم ہے ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کے اندر کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، جہاں پر ہماری عقل کی پرواز کا پرندہ ٹھہر جاتا ہے وہاں پر ان حکمتوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کتنی حکمتیں ہیں، اس تک ہمارے عقل کی رسائی نہیں ہے، ہماری عقل وہاں پر پہنچ نہیں سکتی۔ اس پر ہم تھوڑا سا اسٹڈی کر رہے تھے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، پاکستان کے اندر، ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ایک ریسرچ کے مطابق کم و بیش 4 کھرب روپے کا مویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے، جانوروں کی قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت، یہ کم و بیش 4 کھرب روپے کا یہ کاروبار ہوتا ہے، جس میں 23 ارب وہ لوگ کماتے ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں، اور 4 سے 5 ارب کے قریب وہ لوگ کماتے ہیں یا اس میں مزدوری ان کو ملتی ہے جو لوگ جانوروں کا چارہ بیچتے ہیں،
جانوروں کا چارہ ہوتا ہے نا، چارہ بیچتے ہیں۔ اچھا یہ جانور جو گاڑیوں پہ لے کے جاتے ہیں، ان کی ترسیل کا جو کام ہوتا ہے، اس میں اربوں ڈالر یعنی اربوں روپے، لاکھوں کروڑوں روپے اس پر لوگ کماتے ہیں۔ اچھا اس میں جو کسان جانور کو پالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر پورا سال اس کی خدمت کرنے کے بعد اس کو فروخت کرتا ہے۔ آپ منڈیوں میں جا کر دیکھیں کتنی شدید گرمی کے اندر وہ لوگ جانوروں کو پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات 3 4 دن وہاں پر بالکل ایک ایسی جگہ جہاں پر کوئی پراپر کھانے کا انتظام نہیں ہے، پانی کا انتظام نہیں ہے، وہ جانوروں کو اس وجہ سے کہ سارے سال کی محنت وصول ہو جائے۔ اچھا وہ جانور سیل ہوتے ہیں، اس کے بعد ذبح ہوتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں موجود ہیں کہ جن کو سارا سال اتنا تازہ، فریش اور اتنے صحت مند جانور کا گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم عام طور پر گوشت خرید کے کھاتے ہیں، وہ بھی کس کوالٹی کا ہوتا ہے میں اور آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اتنا فربا اور اتنے ناز سے پلا ہوا جانور جس کو اچھی خوراک دی گئی ہو، صحت مند فربا جانور، اتنے اچھے جانور کا گوشت کھانے کا موقع غریب کو تو ملتا ہی نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن جو اچھے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اتنی اچھی کوالٹی کا گوشت کھانے کو انہیں نہیں ملتا۔ بہرحال کئی ایک لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر جو غریب ہیں، جو بیچارے خرید کر گوشت نہیں کھا سکتے۔ بکرے کا گوشت کھائے ہوئے آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جنہوں نے سارا سال بکرے کا گوشت خرید کر نہیں کھایا، لیکن اس موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا جاتا ہے تو کثیر لوگوں کو تازہ اور فریش گوشت ملتا ہے کھانے کے لیے۔ اچھا یہ بات گوشت کھانے تک محدود نہیں ہے، ان جانوروں کی کھال اترتی ہے، یہ کھال فروخت ہوتی ہے، جا کر آگے اس کھال کا اربوں روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ پھر جن فیکٹریوں کے اندر یہ جاتی کھالیں، وہاں پر مزدور کام کرتے ہیں، ان مزدوروں کو مزدوری ملتی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، گوشت بنانے کے بعد تقسیم کر دیا، آپ نے کھایا، رات گئی بات گئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پورا سال ان ذبح کیے جانے والے جانوروں پر کاروبار ہوتا ہے۔ اور آپ مجھے سنجیدگی کے ساتھ اس بات کا جواب دیں کہ اس کا حقیقی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ امیر کو ہوتا ہے کہ غریب کو ہوتا ہے؟ امیر کو فائدہ ہوتا ہے یا غریب کو؟ حقیقت میں اس کا اصل فائدہ غریب کو ہوتا ہے، مزدور کو ہوتا ہے، دیہڑی دار کو ہوتا ہے۔ امیر آدمی کے لیے کہا کہ تم اچھا جانور لو، مہنگا جانور لو، اپنا فریضہ ادا کرو، وقت پر اللہ کی رضا کے لیے اس کا خون بہو، یعنی ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرو، کھال اٹھا کے دے دو، اس کا کام گیا ختم۔ اب یہ آگے پورا کا پورا سرکولیشن آف ویلتھ تھے، اکنامکس کی زبان میں سے کہتے ہیں، یعنی سرکولیشن آف ویلتھ کی پوری دنیا کے اندر اس سے بڑی مثال نہیں ملتی کہ یہ پورا سرکل چلنا شروع ہو جاتا ہے جو سارا کا سارا سال چلتا رہتا ہے، اور اصل اس سے فائدہ غریب کو ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیر پر یا جتنے بھی مل آنرز ہیں یا جتنے بھی ویل سیٹلڈ لوگ ہیں، ان پر جتنا بھی ٹیکس لگا دیا جائے، غریب کو اتنا فائدہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہیں پہنچایا جا سکتا جتنا قربانی کے جانور اگر جس پر قربانی واجب ہے، سارے لوگ اپنے فریضے کو صحیح ادا کرتے ہوئے قربانی کا جانور ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے اس پروسیس کو سٹارٹ کر دیں، تو اتنا فائدہ اور کسی کام سے نہیں ہو سکتا جتنا اس کام سے ہوتا ہے کہ غریب تک یہ سارا کا سارا اثر جاتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جہاں تک ہماری تھوڑی بہت عقل کام کرتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی کتنی زیادہ ظاہری اور باطنی برکتیں ہیں، ان برکتوں کو ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے اور ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہمارا کام کیا ہے؟ آمنا وصدقنا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر کیا کریں؟ اس کو دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کر گزریں، پھر آئیں بائیں شائیں کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ نہ کہیں کہ یوں نہیں تو یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں تو یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں تو، یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا کام جو ہے وہ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا، اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے کتنا نوازا ہے اور مجھ پر اللہ کی کتنی رحمت ہے اور مجھ پر اللہ کا کتنا کرم ہے
کہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ مجھے حکم دے اور میں اس کے حکم پر عمل کروں۔ اگر یہ بات سمجھ لیں، کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان۔ یہ مومن کی شان یہ ہے۔ تو ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، یار ہم مسلمان ہیں، ہم یقین کا ہم یوں تک لوگ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور ویسے یہ نہیں گفتگو، اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک لبرل مائنڈ لوگ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، میری بات سے ناراض نہیں ہوئیے گا، یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ احساس کمتری کا شکار ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود یہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کا کردار اور ان کی تعلیمات ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ اور سب سے بڑا آئیڈیل ایک صورت ہونی چاہیے، تو وہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں اور ان باتوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں یوں ہونا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود اعتمادی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو اللہ رسول کا حکم ہے اس پر ہم عمل کریں، انشاءاللہ دیکھیں دنیا و آخرت میں اس کی بے شمار ہمیں برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پر قربانی واجب ہے، ہم پر قربانی واجب ہے، لیکن ہم اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو چونکہ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ لفظ ونحر جو ہے امر کا صیغہ ہے اور اس سے قربانی کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب مرد و عورت پر قربانی واجب ہے۔ اب ان شرائط کے تحت آپ دیکھ لیں، مسلمان پر اس کا مطلب ہے کافر پر قربانی واجب نہیں ہے، عاقل یعنی مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ یعنی نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، صاحب نصاب یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، مرد و عورت، یہ مرد ہو یا عورت ہو، صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ باقی چیزیں تو آسان ہیں، لیکن صاحب نصاب یہ عام طور پر یہ تھوڑا سا مشکل سے کہیں یا تھوڑا پیچیدہ کہیں یا غور طلب کہیں، یہ مسئلہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے کہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی میں مختصر ڈیفینیشن انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اس کی حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ وہ ہوتی ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کے بغیر گزارا ممکن نہیں، جیسے رہنے سہنے کی جگہ، مکان، گرمی سردی میں پہننے والے کپڑے، سواری، ضروریات زندگی کی بنیادی جو چیزیں ہیں، یہ حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ نے یوٹیلیٹی بلز پے کرنے ہیں، گھر کے الیکٹریسٹی بل پے کرنا ہے، گھر کے بنیادی اخراجات مینیج کرنے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہیں، یہ چیزیں آپ نے بالکل سائڈ پہ کر دینی ہے، اسے کہتے ہیں حاجت اصلیہ۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر پیسے ہوں، چاندی ہو یا ایسا مال سامان ہو کہ جو اس کے استعمال میں نہیں ہے، اس کے حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر، جو کم و بیش مائنس پلس کے ساتھ 79,000 یا 80,000 89 ہزار روپیہ بنتا ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت۔ اگر آپ کی ساری حاجت اصلیہ کو سائڈ پہ کر دیں، اب جو آپ کے پاس بینک بیلنس ہے یا آپ کے پاس ایسا سامان ہے جو آپ کے یوز میں نہیں ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت یعنی کم و بیش 89-80 ہزار روپیہ بنتے ہے، تو ایسی صورت میں آپ مرد ہیں یا عورت ہیں یا آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہے، آپ پر قربانی واجب ہے۔ حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہم نے دیکھنی ہے۔ اچھا، یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر آپ کے پاس رقم موجود ہے،
آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ، لیکن آپ نے قرض بھی دینا ہے، تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس قرض کو آپ نے اس پیسے، یعنی آپ کے پاس یہ منیمم اماؤنٹ کی بات ہو رہی ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ نے قرض بھی دینا ہے تو آپ اس قرض کو اس میں سے مائنس کر دیں گے، اگرچہ آپ ابھی قرض ادا کر رہے ہیں یا نہیں، آپ نے اس قرض کو اس میں سے مائنس کرنا ہے۔ باقی رہ جانے والی رقم اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، نہیں تو نہیں۔ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب، فطرہ بھی واجب، اور اگر نہیں ہے تو فطرہ بھی واجب نہیں ہے اور قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل اس سے مختلف ہیں، اسی لیے ہم اس کو ٹچ نہیں کر رہے، اس کے موقع پر ہم نے مفصل زکوٰۃ کا بیان کیا تھا، لیکن اب ہم صرف قربانی کی بات کر رہے ہیں۔ قربانی واجب ہونے کی صورت میں اب آپ کو قربانی کرنی ہے، جانور خریدنا ہے اور جانور ذبح کرنا ہے۔ گھر کے ایک فرد پر قربانی واجب ہے تو ایک قربانی، 2 پر ہے تو 2، 4 پر ہے تو 4، 5 پر ہے تو 5، جتنے افراد پر قربانی واجب ہوگی انہوں نے قربانی واجب کرنی ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہے اور اس کو جو بھی شریعت کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کر دینا ہے۔ اس کی انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی کہ ہم سب لوگ اپنی قربانیاں اس طرح کریں، اللہ کرے کہ ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے ملک کے اندر خوشحالی آ جائے۔ اس سے یہ ظاہری طور پر تو بظاہر ہمیں کچھ فوائد نظر آ رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو تو اس وقت جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاشی بحران سے ہمیں اس طرح نکالے جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ایسے اسباب باہم مہیا فرمائے گا، ایسے مددگار ظاہر کر دے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین بجاہ النبی۔